تیز ترین ذریعہ ہے، وہاں پہ کچھ لوگ گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ موٹر سائیکلیں چلا رہے ہوتے ہیں۔ مشعر حرام وہ ہے جہاں آج کل مسجد ہے مزدلفہ میں، تو قربانی آپ کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں، کمپنی کو بھی میری طرف سے کر دو، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ ایسی شکل ہو کہ کوئی بزرگ ہے، بیمار ہے، وہ کینکری نہیں مار سکتا تو اس کی طرف سے کوئی اور کینکریاں مار سکتا ہے، جائز ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد حج کا تیسرا دن 8 گزر چکی، 9 گزر چکی، اور 9 کی شام، اب مغرب سے تیسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں سے مزدلفہ سے آپ نکلیں، کچھ لوگ ریل پر آتے ہیں، کچھ لوگ پیدل آتے ہیں، کچھ لوگ بسوں پہ آتے ہیں، تو سب سے جو تیز ترین ذریعہ ہے وہاں پہ کچھ لوگ گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ موٹر سائیکلیں چلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ 150 ریال لیں گے اور جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں سے اٹھائیں گے اور ادھر ادھر سے گھوم کر آپ کو مزدلفہ 10-15 منٹ میں لے آئیں گے۔ تو یہ بھی طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مزدلفہ میں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء پڑھنی ہے، 3 رکعتیں مغرب کی، 2 رکعتیں عشاء کی۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر تہجد بھی نہیں پڑھی۔ کوشش کریں فوراً سو جائیں۔ وسیع علاقے تک کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، گورنمنٹ نے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ نے وہاں پہ آرام کرنا ہے اور اٹھ کر فجر پڑھنی ہے۔ اب آپ کا 10 تاریخ کا دن شروع ہو چکا ہے۔ فجر پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس اب اللہ کا ذکر کرو۔ مشعر حرام وہ ہے جہاں آج کل مسجد ہے مزدلفہ میں، تو وہاں آپ قریب کہیں بیٹھ جائیں اور فجر پڑھ کر سورج نکلنے تک آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ وہی تکبیرات عیدین کی بھی پڑھ سکتے ہیں اور صبح شام کے اذکار بھی کریں اور لبیک اللہم لبیک والا ورد بھی کریں، اور اس کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب آپ کریں۔ تو آپ سورج نکلنے تک وہاں رہیں اور اللہ کو یاد کریں، ناشتہ کر لیں وہاں پر۔ اب وہاں سے آپ نے آج 10 تاریخ کو 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام ہے کہ آپ وہاں سے مینا واپس جائیں اور سب سے بڑے جمرے کو 7 کینکریاں ماریں، 2 کو نہیں، صرف 1 کو، 3 میں سے 2 کو نہیں، 1 کو کینکریاں مارنی ہے۔ کینکری چھوٹی چنے کے دانے سے تھوڑی بڑی، موٹے موٹے پتھر نہیں لینے، اور وہ کہاں سے لینے ہیں؟ جہاں سے چاہیں لے لیں، مینا سے لے لیں، راستے سے لے لیں، کوئی جگہ خاص نہیں ہے۔ ان کو دھونا بالکل مسنون نہیں ہے، بس آپ کینکری لیں اور ماریں۔ وہاں انشاءاللہ کینکری مارنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، تو قربانی آپ کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں، کمپنی کو بھی میری طرف سے کر دو، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ وہ ان کا فون آ جائے گا، میسج آ جائے گا، آپ کی قربانی ذبح ہو گئی، اب آپ بال منڈوا دیں۔ تو جب آپ یہاں پہنچتے ہیں یہ جمرہ پر، تو یہاں تک آپ نے لبیک لبیک جاری رکھا ہوا تھا، اس کے بعد آپ کا لبیک والا کلمہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جانور ذبح کر کے سار کے بال منڈوا دیے، تو اب آپ احرام کھول کر عام کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جائیں مکہ، اور جس طرح عمرے کے طریقے میں نے بتایا تھا طواف کرنا، طواف کریں، اور عمرے کے طریقے میں بتایا تھا سعی کرنا، سعی کریں، لیکن یہ طواف اور سعی عام کپڑوں میں ہوگا۔ اور اگر آپ لیٹ ہو گئے اور مغرب ہو گئی، آپ کو مغرب کے بعد کر رہے ہیں، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ پھر آپ احرام پہن کر ہی یہ بھی کریں، تو سادہ طریقے سے احرام کے کپڑے پہن لیں اور طواف اور سعی کر لیں۔ اگر آپ کپڑے نہیں چینج کرتے تو بھی احرام کی حالت میں آپ وہ کر سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ طواف اور سعی، اس کو طواف افاضہ یا طواف زیارہ کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ واپس وہاں آرام نہیں کریں گے، ہوٹل نہیں جائیں گے۔ اگر کسی کام کے لیے جانا پڑا تو کوئی حرج نہیں، آرام آپ نے واپس آ کر عرفات میں ہی کرنا ہے۔ تو یہ 4 کام ہوئے۔ اگر آپ ان 4 کاموں کی ترتیب غلط کر لیتے ہیں تو جائز ہے۔
آخری بار جب میں وہاں تھا، جب بہت زیادہ حاجی مینا میں وفات پا گئے تھے، تو اس وقت میں ڈائریکٹ مزدلفہ سے مکہ آ گیا، طواف سعی کی اور وہاں میں نے آرام کیا، جانور گوشت کھایا، اور عصر کے وقت اٹھا اور جا کر میں نے وہ جو کینکریاں تھیں وہ ماری، اور اس کے بعد میں مینا میں ہی بیٹھ گیا۔ تو ترتیب ادھر ادھر کی جا سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو بہر صورت اگر یہ 4 کام آپ نہیں کر سکے تو جو طواف کا کام ہے وہ اگلے دن پہ ڈال دیں۔ طواف سعی سے پہلے آپ پر تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، بال تو آپ نے خود کٹوا لیے ہیں، صرف بیوی اور شوہر کے مخصوص تعلقات کی پابندی باقی رہ جاتی ہے، باقی سب پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور چوتھا کام مکمل کرنے سے آپ کی یہ پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور آپ ایسے ہی ہیں جیسے اپنے ملک میں تھے، آپ پر کوئی پابندی باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اگر آپ ترتیب سے کام کر رہے ہیں تو پھر تو آپ نے جو کینکریاں مار کر جانور ذبح کر کے اب آپ نے بال کٹوا کر کپڑے احرام چینج کر لیا، عام کپڑے پہن لیے، جائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے ترتیب اور کوئی رکھی ہے تو پھر کوئی سے 2 کام کرنے کے بعد آپ اپنے کپڑے چینج کر سکتے ہیں، احرام کو کھول سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کینکری کیسے مارنی ہے، تو وہ اگلے دنوں 3 دن وہ آپ نے کینکریاں مارنی ہیں تو اس میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا، لیکن اتنی سی بات سمجھ لیں کہ کینکری پکڑ کر ایسے ماریں گے تو آپ کو سہولت رہے گی، ایسے مارنا بھی جائز ہے مگر اوپر پیچھے سے کسی اور کی کینکری آپ کے ہاتھ کو لگ سکتی ہے، تو اگر آپ ایسے ماریں گے تو یہ آسان ہے۔ آج کل تو وہاں پہ انہوں نے اتنا سخت انتظام کیا ہوا ہے کہ بوڑھے سے بوڑھا آدمی بھی وہاں جا کر خود کینکری مار سکتا ہے، اور اگر ایسی شکل ہو کہ کوئی بزرگ ہے، بیمار ہے، وہ کینکری نہیں مار سکتا تو اس کی طرف سے کوئی اور کینکریاں مار سکتا ہے، جائز ہے۔ تو یہ تقریباً یہ 10 تاریخ کے کام تھے، وہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے، تو یہی سب سے اہم اور تھکا دینے والا دن ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ 4 کام مکمل نہیں کیے تو اگلے دن پر ان کاموں کو ڈالا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ہم سب کا حج قبول فرمائے۔